تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برزخ کی جو زندگی ہے نا، وہاں پر جب آپ کہتے ہیں عقاب عذاب، جب آپ کہتے ہیں جنت نعمت، تو وہ کیا ہے؟ اور جس جنت اور جہنم کی بشارت اور نوید قرآن کریم دے رہا وہ کیا ہے؟ اچھا، میں یہ جب آپ برزخ کی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا میں بریکٹ لگانا چاہ رہا ہوں. بریکٹ میں یہ آیا ہے کہ جیسے کئی جگہ لکھا ہے کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ جنت میں ہے یا یہ جہنمی ہے، یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا بیچ بیچ میں. تو یہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ برزخ میں بھی کوئی جنت دوزخ ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایک ہے بہشت اور جنت برزخی، اور ایک ہے عالم آخرت. ایک ہے نعمتہائے بہشتی اس برزخ میں، برزخی نعمتیں. ایک ہے عالم آخرت. یہ جو ہم برزخ میں اپنے اموات کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو مختلف چیزیں پہنچاتے ہیں یہاں سے کار خیر کی صورت میں، وہ ان کے برزخی نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے. اور اسی طرح سے جو شخص اسی برزخ میں کسی بھی اپنے عمل کی پاداش میں عقاب میں مبتلا ہے، وہ بھی اسی برزخی عقاب میں مبتلا ہے. لیکن ایک بات جو بڑی ہی قابل توجہ اور بڑی ہی عجیب و غریب ہے، وہ یہ بات ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ برزخ کا یہ جو عذاب ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، موحد کے لیے. کافر کی بات نہیں ہو رہی اس میں بات ہو رہی ہے مسلمان کی، موحد کی، کلمہ گو کی، اور جو اللہ کی وحدانیت اور رسول کی خاتمیت پر ایمان رکھتا ہو. یہ جو عقاب ہے، یہ عقاب اس کے اندر موجود ان تمام عذاب کا باعث بننے والے افعال کے اثرات کو ختم کرنے کا باعث ہے. یہ عقاب اس کو صاف اور پاکیزہ کرنے کا باعث ہے. جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ کافر مخلد ہوگا جنت میں، جہنم میں، اور مومن ہمیشہ رہے گا جنت میں، تو مسلمان کے بارے میں، جو گناہگار مسلمان ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، لیکن خالدون فیہا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، بلکہ وہ اس عذاب کے مرحلے سے گزر کر پاک ہو کر پھر جائے گا جنت میں. یعنی مومن کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہتا، وہ اس عذاب کی کیفیتوں سے گزرنے کے بعد، جو کہ اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے، پاک ہو کر دوبارہ جائے گا اسی جگہ جو جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ جو عذاب ہے یہ اس کے ان اعمال کی حقیقی شکل ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ ایک پروگرام میں یہ اشارہ کیا تھا کہ انسان اپنے اندر جہنم بنا رہا ہے اور اپنے اندر جنت بنا رہا ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں، جب کوئی آپ کو خدا نخواستہ گالی دے، آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ ایک عذاب کی کیفیت میں نہیں ہوتے. یہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے روح کی. وہ جب خارج میں سامنے آئے تو آپ کا جہنم ہے. اگر آپ کسی شخص کے، کسی فرض کریں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کو جو ایک تسکین، ایک لذت، ایک قلبی اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، اس اطمینان کی کیفیت کی آپ کوئی قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ آپ کے اندر کی روح کی وہ عالی اور نورانی کیفیت ہے جو اس کار خیر کی وجہ، یہ آپ کی جنت ہے جو آپ کے اندر پل رہی ہے. اس لیے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کی معنوی شکل بن رہی ہے، جب آپ برا کام کرتے ہیں اس کی معنوی شکل بن رہی ہے. صرف آنکھوں پر سے پردہ ہٹنے کی دیر ہے. پردہ ہٹے تو آپ کے سامنے ہو. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا، اب بھی عرض کروں گا کہ جب آپ ذکر پڑھتے ہیں نا، اگر یہ ذکر توجہ سے پڑھیں تو یہی ذکر جنت کی درخت ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا میوہ ہے، جنت کا پھل ہے، جو آپ کے سامنے وہاں پر آئے گا. لیکن یہاں پر آپ اس کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. لیکن جب اسی ذکر کی جگہ آپ زبان غلط استعمال کریں گے، گالی دیں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، یہ گالی اور تکلیف دینا کیا ہے؟ آپ یہ جو صفات ہیں انسان کے اندر دو طرح کی، ایک حیوانی اور ایک فرشتوں والی. حیوانی صفات کو آپ حیوانات میں تلاش کر لیں. کتا کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے. خنزیر کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر اپنے اندر، یعنی منہ سے انسان، اپنے اندر ان صفات کو دیکھیں، کس انسان کے اندر کون سی صفت غالب ہے، تو وہ انسان اصل میں اپنے اندر وہی جانور ہے. پردہ ہٹے تو وہ جانور سامنے آئے گا. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس لیے ایک حدیث، ایک قول امیر المؤمنین کا میں
بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. امیر المومنین نے اسی لیے انسان کے بارے میں کہا کہ اپنے اندر کی دنیا کو پاک رکھو, ورنہ لو تکاشفتم ما تدفنتم, اگر تم کشف ہو جاؤ ایک دوسرے پر تو پھر اندر کا جب حیوان باہر آئے گا جو حقیقت ہے تمہاری, تو پھر ایک دوسرے کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. وہ جو قرآن کریم کی آیت اس دن یہاں پر پڑھی گئی, لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, تو یہ جو میتن کا لفظ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں غیبت کر رہا ہوں تو اپنے مؤمن بھائی کا, مردار بھائی کا یعنی مردہ کا گوشت کھا رہا ہوں. یہ تشبیہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, صرف پردہ ہے. اچھا, میں مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.